عشق و الفت میں اعلیٰ ہمارا رضا نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكما قال الله تبارک وتعالى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. معزز حاضرین، عرس مبارک کے موقع پر شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے تمام علماء ذی احتشام، شعراء ذوی الاحترام، بالخصوص گل گلزار قادریت شہزادہ ضیاء ملت حضرت علامہ مولانا سید غیاث الدین صاحب قبلہ ترمذی معروف غیاث ملت، شاعری کی دنیا میں اپنا نام، اپنے اخلاص، اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر بہت جلد درج کرانے والی شخصیت، ہمارے مہمان خصوصی عالی جناب محترم المقام قابل صد احترام حضرت سید عبدالوسیع صاحب قبلہ، جملہ حاضرین اور اسلام کی مقدس ترین بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کے اس پہر میں جبکہ تیسرا پہر شروع ہو چکا ہے، آپ لوگوں کا یوں نیاز مندانہ طریقے سے اپنے پیر کی بارگاہ میں، اپنے بڑوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنا یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں. ہم دعا کرتے ہیں چورا شریف کے اس عرس کے موقع پر سرکار ضیاء ملت کی تربت کا سہارا لے کر اللہ تعالی ہم سب کی حاضری غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نعت شریف کے شوقین ہیں اور جو کچھ بھی سننا چاہتے ہیں انداز نظم کا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر سید عبدالوسیع صاحب قبلہ ہوں تو پھر کیا کہنے، آپ لوگ پوری رات قربان کر سکتے ہیں، دل جمعی سے سنتے بھی ہیں. سنا کیجئے نعت شریف بھی. میں بھی نعت پڑھ رہا ہوں لیکن انداز میرا نثر کا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. چاہتا یہ ہوں کہ آج اس موقع پر کالپی شریف کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو، آس پاس جتنے افراد رہتے ہیں ان لوگوں کو، دور دراز سے جو افراد آئے ہیں ان تمام لوگوں کی بارگاہ میں کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کر سکوں. علماء حضرات کی جمعیت بہت دیر سے یہاں پر جلوہ افروز ہے اور ہم تمام لوگوں کی پشپناہی کر رہی ہے. دور دراز سے آنے والی جتنی بھی اسلام کی مقدس بیٹیاں ہیں، خواتین اسلام ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خاتون جنت کے دوپٹے کا صدقہ عطا فرمائے. اور ہم سرکار غیاث ملت کی دعا کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. ان کے بڑے بھائی حضور سید احتشام الدین صاحب قبلہ، منجلے بھائی حضور سرکار سید محتشم الدین صاحب قبلہ، شاہد میاں، بابو میاں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں بلکہ پورے خانوادے کو بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ و معمون فرمائے. کل بہت خوشی کا موقع تھا، آپ نے دیکھا تھا چند سال پہلے سید افضل میاں صاحب قبلہ کے قرآن شریف کے آغاز کے سلسلے میں حضور سرکار تاج الشریعہ اسی چورا شریف میں تشریف لائے تھے، اور سرکار تاج الشریعہ نے بنفس نفیس خود سید افضل میاں کی بسم اللہ خوانی کی تھی، قرآن شریف کا آغاز کیا تھا. انہی کی دعاؤں کا ثمرہ یہ ملا کہ آغاز انہوں نے کیا تھا، اللہ نے مکمل فرما دیا ہے. یہ حافظ ہو کر آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوب تعلیمی ذوق اور شوق عطا فرمائے. جانکاری کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ہی مدرسے کے فارغ ہیں، میری نگرانی میں اب تک انہوں نے پڑھائی کی ہے، اور یقین جانیے کوشش اس بات کی ہے اور یہ میری خوش نصیبی بھی ہے کہ مجھے یہ موقع میسر آیا، مجھے یہ موقع ملا. آگے چل کر کوشش یہ ہے کہ تعلیم پر زور دی جائے گی، جیسا کہ غیاث ملت صاحب کا بھی مقصد ہے، بلکہ پورے گھر کا یہی مقصد ہے. تعلیمی طور پر اور مزید ذرائع وسائل کا استعمال کرنے کے بعد ایک اچھا عالم، ایک اچھا مفتی، ایک اچھا عاشق رسول،
ایک اچھا غلام اہل سنت والجماعت، مبلغ اہل سنت والجماعت بنانے کی تیاری میں ہیں ہم سب۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی احتیاج ہے، ہمارے لیے دعا کیجئے، غیاث ملت کے لیے دعا کیجئے، بلکہ ان کی زندگی کی بہتری کے لیے نہیں، فقط اس لیے تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کو اہل سنت والجماعت میں یہ ڈھال سکیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ کام کر سکیں۔ آگے چل کر آپ ہی کے درمیان ان کو آنا ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، رسول اللہ کی بات کرنی ہے۔ جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں ان کا پھر سے ایک بار رشتہ توحید سے جوڑنا ہے، رسالت سے جوڑنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے جوڑنا ہے، اولیاء اللہ سے جوڑنا ہے۔ ہم یہی امید، بلکہ پوری دنیا خانقاہوں سے یہی امید کرتی ہے، اور جب خانقاہ کالپی ہو تو یہ امید مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کالپی شریف کے اس خانوادے کے متعلق ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آگے چل کر انشاءاللہ جہاں جہاں پہلے ضرورت پڑی، میر محمد جلوہ گر ہوئے، میر احمد جلوہ گر ہوئے، شاہ جمال الاولیاء کا جمال لے کر، تمام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقتوں کو لے کر ہمارے بگڑے ہوئے کام بنائے۔ ہم سسک رہے تھے، ہمیں مسکرانے کا موقع عنایت کیا، ہم پسمردہ حالت میں تھے، ہماری زندگی کو عزت عطا کی۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے اس سرزمین ہی پر نہیں بلکہ یہاں پر رہنے والے جتنے افراد ہیں، جتنی نسلیں ہوں گی، کلمہ گو کلمہ پڑھتی رہیں گی، ان سب پر ان کا احسان ہمیشہ رہے گا، قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ ہم اللہ سے پھر سے دعا کریں گے، پروردگار ہم تمام لوگوں کو کالپی کی خانقاہ کی بھیک عطا فرمائے، اور ان سرکاروں کی بھیک کے صدقے طفیل جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہوں، مظلومی کی حالت بسر کر رہے ہوں، انہیں ظلم سے آزادی عطا فرمائے، ہر مسلمان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آج کی اس شب میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو کعبہ شریف کے اس ماحول کی طرف لے جائیں جسے سمجھنے کے بعد اور جسے دیکھنے کے بعد آپ کبھی نہیں سوچ پائیں گے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں سے سینکڑوں میل کی دوری، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر کوئی مذہب آئے گا اور اس مذہب کے نعرے چورا جیسے گاؤں میں لگائے جائیں گے۔ 1450 سال گزر چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے۔ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ حماد انور قرآن شریف کے حفظ کے متعلق سید افضل میاں پر اتنا زور کیوں، مدارس اسلامیہ پر اتنا زور کیوں، قرآن کے متعلق اتنی زیادہ آپ لوگوں کی تبلیغ کرنا، قرآن ہی کے متعلق آپ لوگوں کے عظمتوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کی طرف لوگوں کو گامزن کرنا اور بتانا ایسا کیوں ہے؟ ہم چورا والے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے یہاں بھی وہ انقلاب جو کبھی قرآن نے برپا کیا تھا کعبہ میں، آج یہاں ہم برپا کر سکیں، اسی کے سہارے دنیا میں برپا ہو سکے، جہاں جہاں جو کمیاں ہیں وہ پوری کی جا سکیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ضروری کیوں ہے؟ ہر دور کے لیے علماء کہتے ہیں ضروری ہے، ہر گھر کے لیے علماء کہتے ہیں ضروری ہے، ہر کمرے کے لیے کہتے ہیں علماء ضروری ہے، ہر چپے کے لیے کہتے ہیں علماء ضروری ہے۔ آخر کیوں؟ ذرا ہمیں بتائیے آپ، تاریخ کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ہم یہ بتائیں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے مزاج کا ثبوت دیجئے۔ رات کے اس تیسرے پہر میں آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، اپنے علماء کو سننا چاہتے ہیں، غیاث ملت کی محبت میں بیٹھ کر آج کالپی والوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج زندہ دلی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان تمام باتوں کے لیے تیار ہیں، آپ کم صحیح، ہمیں تعداد سے فرق نہیں پڑتا، تعداد سے فرق سیاسی جلسوں کو پڑتا ہوگا، وہاں سروں کی ضرورت ہوتی ہوگی، وہاں تعداد کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ جہاں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں تعداد نہیں دیکھا جاتا، دل کی سچائی دیکھی جاتی ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے، عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں، اللہ کا کرم ہے، آپ میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی آج میری بات کو سننے کے بعد اگر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، میں سوچوں گا کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، غیاث ملت ہوں گے، ان کا صدقہ ہوگا، ہمارے گناہ ہوں گے، اس کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت بھی ہوگی۔ جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قادریت ہوگی وہاں ہماری بھی شفاعت ہوگی، آپ کی بھی شفاعت ہوگی، ہم سب کی شفاعت ہوگی۔ ہم اس امید کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دل جمعی سے سنیں گے۔ مکہ ایک ایسا شہر گزرا ہے جہاں پر کفر اپنی انتہا پر تھا، شرک اپنی انتہا پر تھا۔ جتنے گناہ مکہ کے ارد گرد ہوا کرتے تھے، مکہ کی دہلیز پر ہوا کرتے تھے، کبھی اتنے گناہ نہیں ہوئے۔
وہ بات الگ ہے کہ 21ویں شتابدی ان گناہوں کو بہت آگے تک پہنچا چکی ہے، اب گناہ چرم سیما پر پہنچنے کو تیار ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت اگر حالات کا آپ ایک طائرانہ اندازہ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو ہمارے محلوں میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو ہمارے گھروں کے ارد گرد نہیں ہو رہا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم اور آپ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کیا آپ کی گلیوں میں بد اخلاقی ختم ہو چکی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، بد اخلاقی ہمارے اندر ہے، ہمارے پڑوسی میں ہے، ہمارے بھائی میں ہے، ہمارے وجود میں ہے، ہمارے ماحول میں ہے۔ ہم کہیں گے کیا قرآن ویسا ہی پڑھا جاتا ہے جیسا پڑھنے کے لیے علماء نے کہا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں حماد بھائی، یہ باتیں بڑی بھولی بسری سی ہیں۔ اب تو قرآن ہم اس لیے پڑھتے یا سنتے ہیں تاکہ پیر کا درد ختم ہو جائے، سر کی بیماری ختم ہو جائے، کاروبار نہیں چل رہا ہے کچھ پیسہ آ جائے اور برکتیں حاصل ہو جائیں، فقط اس لیے کیونکہ ہم رو رہے ہیں کاروبار کی وجہ سے مسکرانے کا موقع مل جائے۔ ہم مطلب پرست زندگی اور خود غرضی میں بالکل پوری طرح سے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی ایک آدمی یہ سوال کرنا چاہے کہ قرآن ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں نفرت کیوں ہے، بغض کیوں ہے، حسد کیوں ہے، جلن کیوں ہے، جرم کیا کر رہا ہے آپ کے ہاں، شراب کی بوتلیں آپ کے ارد کیا کر رہی ہیں، شراب کی بوتل پر آپ کا بچہ باضابطہ ناشتہ ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے حماد انور اس پر گفتگو بعد میں کر لیجئے گا، پہلے یہ بتائیے کہ ان گناہوں سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں، جرائم کو ہم ختم کیسے کریں۔ چہرہ کے اس مقدس عرس میں ایک پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہیں دیجئے۔ پورا سماج رو رہا ہے، پورا سماج ماتم کنا ہے، مسلمانوں کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا ہے جسے ہم مضبوطی سے کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ کھڑا ہونے کے قابل ہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جا چکی ہے، فلسطین سے لے کر ایودھیا تک نہ جانے کتنی ایسی میناریں ہیں جو ڈھائی جا چکی ہیں، اور اس کے باوجود ہم پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسلم ملک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی مسلمان کے درد پر مرہم لگانے کے لیے تیار ہو، کسی بیمار کی دوا کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہو۔ حماد انور ہم پریشان ہیں، اس پریشانی کا احساس آپ کو ہی نہیں ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جہاں کہیں بھی کلمہ گو لوگ رہتے ہیں اور کلمے کی بنیاد پر ہمارے رشتے کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سارے لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر انقلاب کی ضرورت ہے، جرائم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، بچوں کی بے راہ روی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، توہین رسالت کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، مسجد سے دوری کی وجہ سے، تو پھر سنیے، زیادہ کچھ مت کیجیے، قرآن کھولیے، پڑھیے، پڑھائیے۔ وہی انقلاب جو 1450 سال پہلے مصطفیٰ لے کر آئے تھے آج آپ کے گاؤں میں قرآن لے کر آئے گا، آپ کے ماحول میں قرآن لے کر آئے گا۔ آپ کہیں گے حماد بھائی یہ بات آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں بہت تھیوریٹیکل لگ رہی ہے، ہمیں پریکٹیکل کچھ بات بتائیے، پریکٹیکلی کیا اثر پڑ سکتا ہے وہ بتائیے۔ میرا بیٹا میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا قرآن کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے نہیں ہمارے خون کا رشتہ ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ ہم ماں باپ ہیں، زندگی بھر ہم نے پال پوس کے اپنے بچے کو بڑا کیا، لیکن میرا بیٹا میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا بیٹا میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے سامنے حساب کتاب لیے باضابطہ کھڑا نظر آتا ہے، میرا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ پڑوسی میری نہیں سنتا جبکہ میرا بہت قریبی ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ شراب چھوڑ دو، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر بینڈ باجے کا اہتمام نہ کرنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ پورا محلہ مل کر ایک تنظیم بنا چکا ہے تاکہ گناہ ختم کر چکے ہم، گالیاں ختم کر چکے ہم، بدتمیزی ختم کر چکے ہم، لیکن ہم سب پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ فقط کالپی کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقط چورا کی بات نہیں کی جا رہی ہے، فقط بیلا پور کی بات نہیں کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں 2 ارب
से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। ये 2 अरब मुसलमानों से अगर पूछा जाए क्या गुनाहों को खत्म करने में कहीं कामयाब हैं आप, जराइम को खत्म करने में कहीं कामयाब हैं आप, कहीं कुरान का एक भी तसव्वुर जिंदा कर पाए हैं आप? ये सब बेक ज़बान कहेंगे नहीं हमसे नहीं हो पाया। हम कहेंगे 2 अरब है उसके बाद भी, कहा हम 2 अरब है उसके बाद भी। हमने कहा पहले से ज्यादा ताकत है उसके बाद भी, कहा पहले से ज्यादा ताकत है उसके बाद भी। हमने कहा पहले से ज्यादा कुव्वत है उसके बाद भी, कहा पहले से ज्यादा कुव्वत, माल, पैसा सब कुछ है, उसके बावजूद 2 अरब मुसलमान नाकाम नजर आ रहे हैं, ना इस्लाम समझा पा रहे हैं, ना इस्लाम समझ पा रहे हैं। यही देखकर मैंने कहा मुस्तफा आपकी कुव्वत को सलाम, जो काम 2 अरब लोग मिलकर नहीं कर सकते आप तने तनहा करके दिखा रहे हैं। 1450 साल पहले काबे के इर्द क्या था आपका, मैं वक्त बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहता लेकिन आपका हौसला जरूर बुलंद रखना चाहता हूं। अगर मेरी बात मैसेजिंग लग रही है, सीखने सिखाने वाली लग रही है, चौरा शरीफ से एक पैगाम कालपी के हवाले से, सरकार जिया मियां के हवाले से, इस खानवादे के हवाले से तमाम गांव वालों को, इस शहर वालों को दीनी लबो लहजे में मिल रही है। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए, दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बिल्कुल महसूस ना हो कि आप कम हैं, बिल्कुल महसूस ना हो कि आप गाफिल हैं, बिल्कुल महसूस ना हो कि आप थके हुए हैं। बहुत दूर दराज से चलकर गरीब नवाज पैदल आए थे, नहीं थके थे। मैंने कहा हुजूर थक जाना चाहिए, इंसान है। आपने फरमाया थक जाता, इश्क़े रसूल थकने नहीं देता है, इश्क़े रसूल बेसहारा छोड़ने नहीं देता है। अगर इश्क़े रसूल है मत थकिए, पैगाम ले जाइए, काबा शरीफ की दहलीज से ले जाइए, मक्का के ऐवान से ले जाइए, फिर आप अपने घर जाइए। आप सोचते होंगे शायद जन्नत मरने के बाद हमें देखने को मिलेगी। मैं दावा करता हूं, यकीन के साथ कहता हूं, कुरान पर अमल करना शुरू कीजिए, आपका घर आपको जन्नत मालूम होगा, आपका गांव आपको जन्नत मालूम होगा। और आपकी जिम्मेदारियां जो बनती हैं उस पर आपको आना होगा। हर मुसलमान बाप को, हर सुन्नी बेटे को, हर सुन्नी माँ को, हर सुन्नी बहन को, हर मुसलमान पड़ोसी को, हर मुसलमान भाई को मोमिन होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां उसको उठानी पड़ेंगी। अपने गांव में, अपने घरों में नहीं चल पाएगी अब आपकी ये गालीबाजी, नहीं चल पाएगी दुनिया में आपकी ये जहालत, नहीं चल पाएगी अब दुनिया में आपकी ये नफरत। जितनी नफरतें आपने अपने दरमियान की हैं, बुग़्ज़ का काम, तकब्बुर का काम, घमंड का काम, किबरियाई का काम, बड़ा बनने का काम, दूसरों को छोटा समझने का काम, दूसरों को हकीर जानने का काम, जितना सब कुछ आपने कर लिया पूरी दुनिया ने मिलकर आपको किनारे कर दिया है। G19 से लेकर G18 तक, 20 तक कहीं आपका नाम नजर नहीं आता। पूरी दुनिया में अगर आप एक कायराना नजर डालें तो आपका वजूद धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। वजूद अगर वाकई में कायम है तो इसमें आपका कमाल नहीं है, ये कालपी के बुजुर्गों का कमाल है, इन खानकाहों के बुजुर्गों का कमाल है। जो इन्होंने खिदमत अंजाम दी है उसके नुकूश आज तक मिटाए नहीं मिटने वाले। ये आपने पिछले 100 साल पहले से आपने काम करना बंद कर दिया। कभी अंदाजा लगाया? 100 साल गुजर गए, आपने तबलीग करना बंद कर दी। 100 साल गुजर गए, अपने बच्चों को मौलवी बनाना बंद कर दिया। 100 साल गुजर गए, अपने घरों में इस्लामी तरबियत देनी बंद कर दी। इसके बावजूद अगर आपके में इश्क़ रसूल है, अगर इसके बावजूद आपके दिलों में अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह का खौफ, मुस्तफ़ा का इश्क है, खुदा की कसम ये आला हजरत का कमाल है, आला हजरत का करम है। उन्होंने दिया जिसका आप पूरा फायदा आज तक उठा रहे हैं, लेकिन अब वक्त पूरा हो चुका, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये चौरा शरीफ के जलसे में खास तौर पर हम चाहते हैं कोई मैसेज आपके दामन में जाए, उसे अपने दिल में जगह दें, आंखों में भर कर ले जाएं, घर जाएं, घर में अपने बच्चों को बताएं। सुबह जब उठें तो वक्त फजर से पहले का हो, पहला काम वजू हो, फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा हो। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बातें, खानकाहों की जो आदतें रही हैं, बस उसी आदत ही पर मैं चल रहा हूं। और इन लोगों की हजरत और तमाम सादात किराम की गुलामी का पट्टा गले में अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही पड़ा रहे और इनकी गुलामी में जिए, इनकी गुलामी में मरे।
موت کا وقت آئے تو لب پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہو، اللہ کا کلمہ ہو، اسی حال میں ہماری اور آپ کی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آپ جائیے، سوچئے، آپ کہیں گے حماد بھائی آپ ایسی بات کر رہے ہیں ایسے ملک میں جہاں پر ہم تقریباً 35 سے 40 کروڑ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوشش کریں گے ہم، بہت سارے مدارس بھی ہم نے قائم کیے، مسجدیں بھی قائم کی، اپنے اپنے محلوں میں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم جلسے بھی کرتے ہیں اور نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمنوں کی دشمنی ہمارے حوصلے پست کر رہی ہے۔ اس کے باوجود جلنے والوں کی جلن کے سامنے ہم اپنی طاقت کو لے کر بہت پریشان ہیں، قوت کو لے کر پریشان ہیں۔ سب کچھ تو آپ کی زندگی میں گزرا، آپ کے حقوق آپ کے حلق سے ہاتھ ڈال کر چھین لیے گئے، کچھ نہیں کر پائے۔ نہ جانے کتنے ایسے روہنگیائی کلمہ گو مسلمان ہیں جن کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ 8-10 سال پہلے وہ کشمیر آئے، آج 1 ہفتہ پہلے ان کے گھر، ان کے سروں سے چھت چھین لی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے آج ایک بورا لے کر زمین پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈیٹینشن سینٹر میں ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، سب کو بند کر دیا گیا۔ ایک اچھا موقع ہے، ہم فلسطین میں جا کر ان مسلمانوں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کا حوصلہ نہیں بلند کر سکتے جو مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں۔ کشمیر جا کر ان مظلوم مسلمانوں کے بچوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے جن کا گھر چھین لیا گیا، متا چھین لیا گیا، چھت چھین لی گئی اور آج وہ سڑک پر آنے پر مجبور ہیں۔ ہم بھی مجبور ہیں، ہم مدد نہیں کر سکتے، ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور بات اگر اولیاء اللہ کے عرس کی ہو تو ایک بار اللہ اپنی بے نیازی کے سبب مسجد کی دعائیں رد کر سکتا ہے، ولی کی بارگاہ کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، چورا سے دعا کریں گے انہی سادات کرام کا وسیلہ لے کر۔ حضور سرکار امام محمد ترمذی، امام احمد ترمذی سرکار سیدنا فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے وسیلے سے اور چورا میں جتنے بزرگان دین آرام فرما ہے ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کو کائنات میں جو جہاں رہتا ہے ظالموں کے ظلم سے محفوظ و معمون فرما۔ ہم سب کی دعائیں ہمارے تمام مظلوم مسلمانوں کے حق میں قبول و مقبول فرما۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، بس آپ کو ذرا تیار ہونا پڑے گا۔ آپ پوچھئے حماد انور بتائیے کیا تھا مکہ کا ماحول؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، شرک ان کی گھٹی میں پڑ چکا تھا، جھوٹ، شرک، کفر کے جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں بخوبی انجام دیتے ہوئے مکہ کے لوگ نظر آتے تھے۔ مکہ میں طاقت کا بول بالا تھا، قوت کا بول بالا تھا۔ جو جتنا تکبر کرتا تھا، جو جتنا گھمنڈ کرتا تھا اپنی نسل کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر، وہ اتنا بڑا سردار ہوتا تھا۔ غریب کی کوئی اوقات نہیں تھی، غریب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غریب کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور 10 ملین سے زیادہ پتھروں کی پرستش تو بھارت میں ہوتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ پتھروں کی پرستش کرنے والے افراد عرب میں رہا کرتے تھے، عرب کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ لات، حبل، منات اور عزا جیسے خداؤں کو ان لوگوں نے اپنا مسجود حقیقی بنا لیا تھا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا اور وہاں پر جانوروں کو زندہ ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے لتھڑے کو باضابطہ کعبہ شریف کے دیواروں پر لگا دینا، یہ ان کے ہاں عام بات تھی۔ بچیوں کو دفن کر دینے کے بعد فخر سے اپنے گاؤں لوٹنا اور لوگوں کا مبارکباد دینا، یہ ان کی تہذیب کا حصہ بن چکا تھا، تمدن کا حصہ بن چکا تھا۔ ایسے عالم میں رسول اللہ کی جلوہ گری ایسی جگہ پر ہوئی جہاں پر ہر طرف خشکی ہے۔ وہ پتھروں کی پرستشی نہیں کرتے تھے، ان کے دل بھی پتھر کے ہو چکے تھے۔ باپ پتھر ہو چکا تھا، ماں پتھر ہو چکی تھی، ان کی عقل میں پتھر پڑ چکے تھے۔ مصطفیٰ کا ظہور جلال ہو رہا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو رہے ہیں، رحمت عالم آ رہے ہیں، اور اس زمانے کے لوگوں نے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ لوگ جو انسانی ہمدردی اپنے دلوں پہ رکھتے تھے، آفاق نے پوچھا، عالم نے پوچھا، ستاروں نے پوچھا، چاند نے پوچھا، مصطفیٰ آپ جلوہ گر ہو رہے ہیں، کعبہ شریف مکہ آ رہے ہیں، ایسا ہی کچھ مشیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں آ رہا ہوں۔ کہا حضور وہاں آ کر کیا کرنا ہوگا، آپ وہاں پر کیوں آ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں وہاں آ رہا ہوں اسلام کی بات کرنے، اخلاق دینے، بد اخلاقوں کو اخلاق سکھانے، بدتمیزوں کو تمیز دینے، اور جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہیں ان کو فرما برداری سکھانے کے لیے، ایک خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب سکھانے کے لیے، بڑوں کو چھوٹوں کے لیے شفقت سکھانے کے لیے، ہر ایک کو محبت کا پاٹھ پڑھانے کے لیے، عشق کیا ہے اس کا سبق دینے کے لیے، قرآن دینے کے لیے آ رہا ہوں، اللہ کا پیغام دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ جانتے ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ فلسفیانہ انداز میں نے اس لیے اپنایا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، واقعات کی اور اس وقت حالات سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ مت جائیے وہاں پر، میرا مشورہ یہ ہے، ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں اس لیے عرض کر رہے ہیں، کعبہ شریف جانا ٹھیک نہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں بظاہر آپ کی حالت، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی والدہ اب نہیں رہی ہیں، ابو طالب کی خستہ حالی سے ہر ایک شخص واقف ہے، اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کا اتنا دفاع کر پائیں گے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں کعبہ شریف میں یہ کہنے کے لیے کہ آپ کا خدا سچا ہے، ان کے خدا جھوٹے ہیں، کیا اس بات پر جھگڑا نہ ہوگا؟ کیا اس بات پر جنگیں نہ ہوں گی؟ کیا اس بات پر طاقت کا استعمال نہیں ہوگا؟ کیا اس بات پر قوت کا استعمال نہیں ہوگا؟ یہ بات کتنی بڑی کہنے کے لیے جا رہے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ اسلام سچا ہے، آپ یہ کہیں گے ہبل جھوٹا ہے، آپ یہ کہیں گے آپ کا دین اچھا ہے، باقی آپ یہ کہیں گے ان کے ادیان باطل ہیں۔ حضور بے شک آپ کا دین سچا ہے، بے شک آپ کا خدا سچا ہے، آپ سچے ہیں، لیکن ماحول یہ کہتا ہے یہاں پر ابھی یہ بات کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ ہائے رے حکمت، ہائے رے مصلحت، نہ جانے کتنی مصلحتوں پر نہ جانے کتنی بار لوگوں نے مسلک قربان کر دیے ہیں، مسلک کے احکام کو قربان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں حکمت کا اندازہ اور حکمت کی ضرورت کا احساس، بلکہ بیجا ضرورت کا احساس کرتے ہوئے نہ جانے کتنے افراد صلح کلی بنتے ہوئے نظر آئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنا ضمیر کا سودا کیا ہے، نہ جانے کتنے لوگ اپنی روح بیچتے ہوئے آئے ہیں۔ یہی دور تھا کعبہ شریف کا، حالات بد سے بدتر تھے، ابو جہل کی جہالت کا بول بالا تھا، ابو لہب کا ظلم بولتا تھا، عتبہ اور شیبہ کی چلا کرتی تھی، امیہ بن خلف کی سازش کے آگے کوئی انسان ٹک نہیں پاتا تھا۔ مصطفیٰ مت جائیے، یہ لوگ آپ کے خدا کو نہیں مانیں گے، آپ کے اسلام کو نہیں مانیں گے، آپ کے دین کا انکار کر دیں گے، یہ سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ قتل کرنے کی سازش رچیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کو پتھر مارے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ لہو لہان کر دے، ہو سکتا ہے یہ آپ کا گھر لوٹ لے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو رونے پر مجبور کر دے، ہو سکتا ہے آپ کا سماجی مقاطعہ کرے، سوشل بائیکاٹ کرے، ہو سکتا ہے نتنے فطروں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طاقت والے لوگ ہیں، قوت والے لوگ ہیں، طاقت کی بولی سمجھتے ہیں، قوت کی بولی سمجھتے ہیں۔ چورا والوں دلوں کو زندہ رکھو، ضمیر کو تازہ رکھو، غفلت میں مت پڑو، ایک عظیم بات، عظیم پیغام کے سہارے آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگر سننے کا من ہے، من لگ رہا ہے، سارا مجمع ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، اور دعا کرے پروردگار ہم تمام لوگوں کو قرآن کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ مصطفیٰ آپ جا تو رہے ہیں لیکن ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا، ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ تنہا آئے ہیں؟ کہا میں تنہا آ رہا ہوں۔ کہا آپ جائیں گے کیا کہیں گے ابو جہل سے؟ کہ ابو جہل سے کہوں گا کہ وہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، ظلم کرنا غلط ہے، جبر کرنا غلط ہے۔ سوچئے آپ 40 کروڑ مسلمان ہیں، مل کر آپ نے آج تک ظالم نیتاؤں کے سامنے یہ کہنے کی طاقت پیدا نہیں کی ہے کہ وہ
غلط ہے. نہ جانے کتنے افراد ہیں, پترکاریتا نہ جانے کتنی کوڑیوں میں بک چکی ہے, اپنے زمین کو بیچ چکی ہے, جو یہی قسم کھا کر آئے تھے اپنے فن کو بیچ چکے ہیں ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, جبکہ ان کے پاس طاقت ہے. نہ جانے کتنی انجنا اوم کشیپ اور نہ جانے کتنے سدھیر چودھری روزانہ اپنے زمین کو بیچ کر یہاں پر زہر بھرتے بھی ہیں, زہر اگلتے بھی ہیں, انسان کو انسان سے لڑانے کا کام بھی کرتے ہیں. جہاں پر محبت اور پیغام اور ایک اچھا پیغام دینے کی ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے, وہاں پر یہ لوگ کوڑیوں میں اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں, شاید ڈر چکے ہیں, شاید خوف زدہ ہیں. بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا خوف زدہ ہو جانا اور اتنا زیادہ لوگ اتنا ڈر محسوس کرنا کہ حق بات کہنا چھوڑ دینا, سچ بولنا چھوڑ دینا, یہ آج کا رویہ ان لوگوں کا طرز امتیاز بن چکا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اسلام کتنا حق مذہب ہے, حقانیت کس قدر اس میں پیوستہ ہے, قرآن کتنا حق بولتا ہے, کہاں کہاں بولتا ہے, اور خوف اور ڈر کا اثر کس حد تک اس پر نہیں ہوتا ہے. طاقت ہے, قوت ایک طرف ہے, دولت ہے, لشکر ہے. میں نے کہا حضور اگر آپ اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں طاقت لے کر آئیے, قوت لے کر آئیے, اللہ کی بات کرنا چاہتے ہیں تعداد لے کر آئیے. ابو جہل طاقت کا استعمال کرے گا, آپ بھی طاقت لے کر آئیے. دولت کا استعمال کرے گا, آپ بھی دولت لے کر آئیے. لشکر کا استعمال کیا جائے گا, آپ بھی لشکر لے کر آئیے. یہ ساری چیزیں کفار مکہ جمع کر کے آئیں گے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں لانے دو ابو جہل کو طاقت, وہ طاقت لے کر آئے, میں قرآن لے کر آیا ہوں, اللہ کا دین لے کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن پاک, عظمت قرآن پاک. دنیا دیکھے گی قرآن کا اثر, قرآن کا کمال, قرآن کی برکتیں. اس لیے قرآن پڑھیے, قرآن پڑھائیے. قرآن جانتے ہیں کیسی کتاب ہے؟ کل درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ قرآن ہے جو انقلاب برپا کرتا ہے. کل 1450 سال پہلے اگر مکہ میں انقلاب برپا کر سکتا ہے, آج آپ کے گاؤں میں, آپ کے گھروں میں, آپ کی آبادی میں بھی انقلاب پیدا کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے. کہیں کوئی حافظ مل جائے ہاتھ چوم لیجئے, اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. کہیں کوئی عالم مل جائے ادب سے سلام کر لیجئے, اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. حضور غیاث ملت جلوہ گر ہیں, سید افضل میاں صاحب بھی ہیں. آگے کا کیا پروگرام ہے حضرت کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی چلے گا. بس آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے, کل کل شریف کے موقع پر ہم سب خاص طور پر تمام مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کریں گے. مساجد